اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 14۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا وہ ملاقات کرتے ہیں الَّذِينَ ان سے جو آمنوا ایمان لائے قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم وَإِذَا اور جب خلوا وہ اکیلے ہوتے ہیں اِلیٰ طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کے قالوا وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں انما بے شک نحن ہم تو مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں۔ تو یہاں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی بات ہو رہی ہے، جو بظاہر مسلمان بنے پھرتے تھے لیکن اصل میں مسلمان نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ وہ جب ایمان لانے والوں سے ملتے تھے یعنی سچے مومنوں سے ملتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن جب وہ اکیلے ہوتے تھے اپنے جیسے لوگوں میں، اپنے جیسے منافقین میں، اپنے جیسے شیطانوں میں، تو وہ ان سے کہتے تھے کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اصل میں تو، اور یہ مومنوں کے ساتھ تو ہم ایسی مذاق کیا کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تھوڑی اصل میں، ہم تو ان کا برا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان میں فساد ہو، ان میں بے حیائی پھیلے، جھوٹ پھیلے، مطلب یہ سارے کام وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں پھیلیں۔ تو اس آیت سے ہمارے سیکھنے کے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں ایسا نہیں ہونا کہ جہاں پر سچے پکے مسلمان ہوں وہاں تو ہم ان کے جیسے ہو جائیں، ان کو دیکھ کے تو ہم نمازیں پڑھنے لگیں، ان کو دیکھ کے تو ہم قرآن پڑھنے لگیں، ان کو دیکھ کے تو ہم کہیں کہ ہاں ہمیں بہت محبت ہے قرآن سے، لیکن جب ہم اللہ معاف کرے برے لوگوں میں جائیں تو ہم انہی جیسے ہو جائیں، جیسے بہت زیادہ میوزک سننا یا بہت جھوٹ بولنا یا کوئی بھی ایسا بڑا گناہ کرنا۔ تو ہم کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا کہ ہمیں برے لوگوں میں بیٹھ کر ہم برائیاں ہی کرنے لگیں۔ اصل ہماری جو اصلیت ہے وہ تبھی پتہ چلتی ہے جب ہم ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ جو بری بات ہے اس کو ہمیں ہر جگہ بری بات ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ ہاں یہ بری ہے، اور جو اچھی بات ہے وہ ہر جگہ ڈکلیئر کرنی چاہیے کہ یہ اچھی بات ہے، اس پہ چاہے سب کے سامنے عمل کرنا ہو یا پیٹھ پیچھے، چاہے ہمیں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، پھر بھی ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو پکا سچا مومن کون ہے؟ جو متقی ہوتا ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے وہی ڈر سکتا ہے جس کا ظاہر و باطن پاک ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ سب کے سامنے بھی ویسا ہی ہو اور سب کے پیٹھ پیچھے بھی ویسے ہی ہو۔